در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرتہ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے حاضری کا شرف حاصل ہے۔ اور پھر کچھ کویسچن ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ کسی کی بہن تھی، اس نے تقدیر کا انکار کیا کہ میں تقدیر کو نہیں مانتی، صراحتاً یہ کہا۔ اس شخص نے جا کے کسی مفتی صاحب سے فتویٰ طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ تقدیر کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بہن کو سمجھاتا، اگلے دن ہی اس کی بہن کا انتقال ہو گیا۔ کویسچن یہ ہے کہ اب اس کی کیا لڑکی کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کیا اس کو غسل وغیرہ دیا جائے گا، اور کیا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جن مفتی صاحب نے فتویٰ دیا وہ بالکل ٹھیک فتویٰ دیا، کیونکہ تقدیر ہمارے ان مسائل میں شامل ہے یا ان عقائد میں شامل ہے جن کو ماننے سے انسان اسلام میں داخل ہوگا۔ یعنی جب کوئی اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اسے تقدیر کا بھی اقرار کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ ایسے مسائل کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قدریہ میری امت کے مجوس ہیں۔ قدریہ وہ کہ جو تقدیر کا انکار کریں، ان کو اپنی امت کا مجوسی ہمارے نبی کریم نے قرار دیا، اور مجوسی کہتے ہیں آتش پرست کو، یعنی گویا کہ وہ کافر ہوگا۔ سرکار نے فرمایا کہ قدریہ میری امت کے مجوس ہیں، اگر یہ تمہارے سامنے آئیں تو سلام میں پہل نہ کرو، ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ نہ ملو، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو جنازے میں شرکت نہ کرو۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو اخلاقیات کا درس دینے کے لیے اور اخلاقیات کو کاملیت تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس قسم کے بد مذہب سے اخلاق جداگانہ ہو جاتے ہیں، مطالبہ شرع کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر واقعی اس لڑکی نے تقدیر کا صراحتاً انکار کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، ایسی کسی کپڑے میں لپیٹ کر غیر مسلمین کے قبرستان میں اس کو دفنا دیا جائے۔ ایک دوسرا کویسچن ایک بھائی نے کہا تھا کہ یہ کسی باہر کے ملک میں کام کرتے ہیں، اور چونکہ اللیگل یہ کام کر رہے ہیں وہاں پر، تو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی طے ہوئی تھی، لیکن وہ جو ان کا مالک ہے وہ 12 گھنٹے ان سے ڈیوٹی لیتا ہے، اور جتنا یہ یورو لے رہے ہیں سیلری کے طور پر، وہ شخص گورنمنٹ کو اس سے کم شو کرتا ہے یا کچھ بھی اس طرح کرتا ہے گڑبڑ، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یعنی ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو میں سیلری حاصل کر رہا ہوں، روزی کما رہا ہوں ایک اللیگل طریقے سے جاب کر کے، یہ میرے لیے طیب اور حلال ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست حرام ہوتے ہیں، کسی اور چیز کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ خود غلط ہے، جیسے زنا ہے، اس کو حرام لی عین ہی کہتے ہیں، عین مانے ذات، یعنی یہ حرام ہے اپنی ذات کے سبب۔ اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب بعض حرام یا ممنوع چیزیں جس کو ہم گناہ کہہ دیں، وہ حقیقتاً خود گناہ نہیں ہوتے، کسی اور ذریعے یا سبب سے وہ گناہ کہلا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے خرید و فروخت کرنا جائز اور طیب ہے، لیکن آپ جھوٹ بول کر کوئی چیز بیچ دیں تو یہ جھوٹ بولنا حرام ہے، تو اب ہم کہیں گے بھئی یہ خرید و فروخت حرام ہے۔ تو اس خرید و فروخت کو جو حرام کہہ رہے ہیں وہ کس وجہ سے؟ اس جھوٹ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، نہ یہ کہ یہ خرید و فروخت اصلاً حرام ہے۔ ایسا جو حرام ہوتا ہے اس کو حرام لی غیر ہی کہتے ہیں۔ بس آسان سے بات یہ ہے کہ اگر حرام لی عین ہی کے ذریعے کچھ آمدنی آپ کے پاس آئے گی وہ حرام ہوگی، جیسے شراب بیچی اور اس سے روزی کمائی، یہ ہے حرام لی عین ہی۔ اور دوسرا جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فی نفسی ڈیوٹی کرنا تو صحیح ہے، لیکن اس میں خرابی اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ آپ غیر قانونی طور پہ وہ نوکری کر رہے ہیں۔ نوکری فی نفسی ہی جائز ہے، آپ محنت بھی کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ اللیگل کام کرنا ناجائز کہلائے گا، لیکن سیلری آپ کے لیے بالکل طیب اور حلال کہلائے گی۔ اس فرق کو سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات چونکہ عوام ہوتی ہے وہ ایک چیز کو دیکھتی بولتے تم تو حرام کما رہے ہو، حالانکہ وہ حرام لی عین ہی نہیں ہوتا، حرام لی غیر ہی ہوتا ہے، اس میں آنے والا مال حلال ہوتا ہے، عمل کو غلط کہا جاتا ہے۔ اس لیے از خود فتویٰ جاری کرنا یہ عوام کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے معلوم کریں، تھوڑے سے فرق کی وجہ سے مسائل بدل جایا کرتے ہیں۔
کسی نے پوچھا تھا کہ یہ عقیدے کی کیا اہمیت ہے کہ عقیدہ سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے مسلمان ہیں، ہمارا تو ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اپنے رسول کو مانتے ہیں، قرآن پاک کو تسلیم کرتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ ایک ایسے اعتقاد اور یقین کا نام ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل موجود ہوتی ہے، یعنی دلیل کے ذریعے آپ ایک یقین حاصل کرتے ہیں اور اس یقین کا تعلق ہمارے مذہب سے ہوتا ہے، ایک مذہبی دلیل ہے تو اس کو ہم عقیدے کا نام دیتے ہیں۔ اور عقیدے کے دلائل 4 ہوتے ہیں، یعنی 4 دلیلوں میں سے کسی ایک سے عقیدہ ثابت ہوگا، یا قرآن سے یا حدیث سے، اسی طرح عقل سلیم سے کہ ہمارے اکابرین نے اللہ کی ذات و صفات کے بہت سارے عقائد عقل سے ثابت فرمائے، قرآن و حدیث اس میں خاموش تھے، اور اس کی ضرورت یوں پڑی کہ اعتراضات ہوئے اللہ کی ذات پر اور اللہ کی صفات پر، اور ان کے جواب قرآن و حدیث نے نہیں دیے تھے، تو ان علماء نے ان کے جواب دیے اور اس کو بطور عقیدہ درج فرمایا کتب میں، تو یہ عقل سلیم سے عقیدہ۔ اور چوتھا ہے سواد اعظم، سواد کہتے ہیں جماعت کو، اعظم مانے بڑی، مسلمانوں کی میجورٹی جس عقیدے پر ہو، اگر کوئی اس لیے ایک عقیدہ اختیار کرتا ہے کہ مسلمانوں کی میجورٹی کا عقیدہ ہے، اور جب اس سے پوچھا جائے کہ اس عقیدے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے، اور وہ یہ کہے کہ مسلمانوں کی میجورٹی ایسا کر رہی ہے، تو بالکل اس کے پاس ایک دلیل موجود ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیدہ دلیل سے سیکھا جاتا ہے۔ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، پیدائشی طور پہ کوئی بھی کامل یقین حاصل کرنے والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان چیزوں کو نہ سیکھ لے جن پر یقین کرنا ہے۔ سمجھیں نہیں، یقین کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ میری ایک بات مان لیں، آپ کہیں چلو ٹھیک ہے مانتے ہیں، وہ بات بتائیے، میں کہوں کہ نہیں بس یقین کر لیں، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، بھئی اس بات پہ یقین تو تب کریں گے آپ بتائیں تو صحیح، اور میں بات نہ بتاؤں، بس میں بولوں میری بات پہ یقین کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین اس وقت ہوتا ہے جب اس چیز کو بیان کریں جس پر یقین کرنا ہے، اور یقین ہی ایمان کا دوسرا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ضروری چیزیں جن پر ہمیں ایمان لانا ہے، یعنی جن کا یقین رکھنا ہے، یہ تو اسی وقت ہوگا جب ان چیزوں کے بارے میں معلوم ہوگا، اور ہم پیدائشی طور پہ ان چیزوں کی معرفت نہیں رکھتے ہیں، ان کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی ایک کافر کھڑا ہو کر ایک عام مسلمان کو کھڑا کر لے اور کہے کہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں جو ضروری عقیدیں ذرا بیان تو کریں، تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا کیا بیان کروں؟ قرآن کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، رسول، نبوت، رسالت، جن، فرشتے، جنت، دوزخ، تقدیر، آخرت، یہ وہ مخصوص چیزیں ہیں جن کے عقائد سیکھنے پڑیں گے دلیل کے ساتھ۔ ان عقیدوں کی معرفت حاصل کرنے پڑے گی، بالکل دلیلوں کے ساتھ۔ جب معرفت حاصل ہوگی تب ان پر یقین حاصل ہو سکتا ہے۔ چیز معلوم نہ ہو تو یقین کس چیز کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے گھروں میں مسلمان موجود ہیں، اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً ابھی چونکہ یقین کامل حاصل نہیں، اس وجہ سے ابھی ناقص ایمان ہے۔ یہ عقیدے کی اہمیت ہے کہ عقیدہ سیکھنا ہی ہوگا، نہیں سیکھیں گے تو کسی بھی وقت بدعتی ہو سکتے ہیں، یا خدا نخواستہ شیطان کفر میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی۔ جی بولیے۔ سر جی میرے 2 سوالات ہیں آپ سے۔ بولیں بولیں۔ سر جی میرا پہلا سوال ہے کہ ایک شخص کا نکاح ہوا لیکن اس میں حق مہر طے نہیں ہوا، حق مہر کا ذکر بھی نہیں تھا، تو کیا ایسے شخص کا نکاح مانا جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اور ایک شخص کا نکاح ہوا اس میں کہا گیا کہ وہ زیورات کا ذکر، یہ نہیں کہ کتنے زیورات کتنے پیسے کے، تو کیا ایسے شخص کا بھی نکاح مانا جائے گا یا نہیں؟ یعنی مہر میں زیورات بولے تو لیکن مقدار نہیں بتائی؟ نہیں، مقدار نہیں ذکر کی، پھر ایسا ٹھیک نکاح ہے، مانا جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اور بس سر جی۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہن۔ جی مجھ سے میرا پہلا کوشچن ہے کہ ایک شخص گورنمنٹ کنٹریکٹر ہے، اسے کاروبار میں نقصان ہوا جس کی وجہ سے اس نے بہت سارا قرض دینا ہے، اس کے پاس 1 عدد بائک اور 1 عدد موبائل ہے، اسے پیمنٹس تو ہونی ہے، لاکھوں میں پیمنٹس ہونی ہے، لیکن وہ ساری پیمنٹس اس کی قرض میں جانی ہیں، تو کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ جی میرا اگلا کوشچن ہے، میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم ایک کوشچن پوچھا تھا کہ منہ میں خون کی آمیزش محسوس ہونے پر اگر وہ انسان آمیزش والی جی میں سمجھ گیا، مجھے یاد نہ کرایا کریں، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، میں دہرا دوں گا، آپ بولیے۔ ایسے جی روزے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا یا صرف 7 روزہ ہی ٹوٹے گا؟ چلیں اور بولیں۔ کفارے کا بتا دیجیے گا۔ جی ہماری شریعت میں لکھا ہے کہ 4 رکعت فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت بھول گیا تو پچھلی رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، اور ایک میں بھول گیا تو تیسری یا چوتھی میں پڑھے، اور مغرب کی پہلی دونوں میں بھول گیا تو تیسری میں پڑھے، اور ان سب صورتوں میں فاتحہ کے ساتھ پڑھے۔ تو اگر اس طرح صورت نہ بھی پڑھی جائے تو کیا صرف سجدہ سہو سے تدارک نہیں ہو سکتا؟
सूरत पढ़ना ज़रूरी है? जी और बोलें। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साहब, एक बात ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स कोई प्रॉपर्टी खरीदे मर्द अपने नाम से या बेटी के नाम से, तो उसमें कौन कौन लोग हिस्सेदार होंगे? और अगर बीवी के नाम से लेता है तो क्या उसके मेके वाले इसमें हिस्सेदार होंगे? और एक मुफ्ती साहब को ये कहना है, हेलो जी जी आ रही आवाज़ आ रही। जी मुफ्ती साहब, एक मुफ्ती साहब को ये कहना है कि तस्वीर अगर सामने हो पूरी हो तो नमाज नहीं होगी, और दाएं बाएं पीछे है तो हो जाएगी। तो क्या कभी कभार हम उन मुफ्ती साहब के फतवे पर अमल कर सकते हैं? क्योंकि बाद औक़ात ऐसी जगह पर जाना होता है कि नमाज पढ़नी पड़ती है और दाएं बाएं तस्वीर आवेज़ा होती है। और अगर कमरे में बच्चे यानी क्या क्या कहा उन्होंने कि अगर आगे हो तो नमाज नहीं होगी? हाँ आगे हो पूरी हो, ये शर्त है, पूरी भी हो। पूरी और का आगे मतलब? पीछे पूरी मतलब बॉडी भी साथ में है ना, उसके हाथ पैर पूरी बॉडी हो। हाँ अच्छा, तो हाँ, नमाज नहीं होगी? तो नमाज नहीं होगी, सामने हो और पूरी हो। वैसे अगर तस्वीरें आवेज़ा होती हैं तो नमाज हो जाएगी, ये उनका फतवा है। जी और बोलिए। जी और बोलिए। कभी कभार जी, और मुझसे अगर बच्चे कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, टेबल पे बुकें खुली हुई हैं, उसमें भी तस्वीर होती है, तो क्या नमाज हो जाएगी? क्योंकि टेबल तो इज्जत का मकाम है ना। जी और आखिर सवाल दूसरा ये है कि एक शख्स का फ्लैट है, फ्लैट में उसकी फ्लैश का रुख इस तरह से है कि पीठ किबले की तरफ होती है, और वो उसको तोड़कर सही इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि कहीं नीचे वाले फ्लैट को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। तो क्या ऐसी सूरत में इसका इस्तेमाल करना सही है? जी और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। जी कसर नमाज की शाम की पूरी पढ़नी है या शाम के 3 फर्ज पढ़ने हैं? और एक मिनट दोबारा दोहराइएगा, सवाल दोबारा दोहराएं। सुबह की नमाज जो है ना वो पूरी पढ़नी होगी कसर में, या सिर्फ 2 फर्ज पढ़ने हैं? और शाम की भी जो है ना पूरी पढ़नी है या 2 सुन्नतें भी पढ़नी है? बस ये सवाल था। जी मैं अर्ज़ करता हूँ इंशाल्लाह, मैं अर्ज़ करता हूँ। जवाबात की तरफ आते हैं। ये बच्चे ने क्वेश्चन किया कि अगर किसी का निकाह हुआ और महर का जिक्र ही नहीं हुआ तो क्या वो निकाह सही है? देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं। एक बात तो ये कि महर तय था, लेकिन जब निकाह करने लगे तो उसका जिक्र करना भूल गए। याद रखें, ये निकाह काम ये नहीं हुआ, ये निकाह मुकम्मल नहीं होगा। ईजाब उस वक्त मुकम्मल होता है कि तयशुदा महर का जिक्र किया जाए, तब ये होगा। तो इस सूरत में तो दोबारा फिर निकाह करना चाहिए कि उस महर का जिक्र करें। और ये एक है कि सिरे से महर मुकर्रर ही नहीं हुआ, बिल्कुल तय ही नहीं हुआ, या इनकार कर दिया, फ़र्ज़ कर ले कि महर होगा ही नहीं और अब ईजाब व कबूल हुआ, ये निकाह सही हो जाएगा। और इस सूरत में महर मिसल वाजिब होगा। महर मिसल का मतलब ये होता है कि लड़की के वालिद के ख़ानदान के अंदर, जैसे फुप्पी हैं और दीगर जो वालिद साहब के ख़ानदान की हैं, उन औरतों का जो इसी तरह की बच्ची की मिसल हों। मसलन ये बच्ची जवान है तो जवान देखा जाएगा, खूबसूरत है तो खूबसूरत, पढ़ी लिखी है तो पढ़ी लिखी, यानी जो इनमें औसाफ़ हैं वालिद साहब के ख़ानदान की वो औरतें जो इन्हीं औसाफ़ की हामिल हों, उनका महर देखेंगे कि अक्सर क्या रखा जाता है, जो उनका महर होगा उसको महर मिसल कहते हैं। तो खुलासे कलाम ये हुआ कि अगर महर मुकर्रर था लेकिन उसका ज़िक्र निकाह में नहीं हुआ तो ईजाब उस वक्त तक कामिल नहीं होता जब तक कि महर ज़िक्र ना करें, दोबारा निकाह करें। और अगर महर सिरे से मुकर्रर ही नहीं हुआ था या उसका इनकार ही कर दिया गया था, निकाह सही होगा और महर मिसल लाजिम होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, हमें यकीन है आप हमारे साथ। रहमान रहीम एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम। मुफ्ती साहब मुझे कुछ सवाल करने। बोले बोले। मुफ्ती साहब पहला सवाल ये है कि ज़ोहर और असर की नमाज में किरात क्यों नहीं की जा सकती बुलंद आवाज़ में? और दूसरा सवाल ये है कि जब हम इमाम को नमाज पढ़ा रहा होता है, जब किरात पढ़ रहा होता है या रुकू में जाता है तो इमाम को पता चल जाता है कि कोई आदमी आ रहा है, और तो वो उसको पता चल जाता है कि पहुंच जाएगा रकात में। तो पहुंच जाएगा जी, वो रकात में पहुंच जाएगा, वो रकात बुलंद बड़ी कर सकता है या नहीं उसके लिए? ठीक है। और दूसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल ये है कि एक आदमी ने 3 तलाक़ें अपनी बीवी को लिखी हैं, और तीन तलाक़ें अपनी बीवी का जो भाई है उनको लिखी हैं, और 3 तलाक़ें उनकी बीवी है उनके वालिद को लिखी हैं। फिर भी वो जो है ना किसी और से फतवा लेकर आया, बोलता है ये फतवा सही है, मैं अपनी बीवी को अपने पास रखूंगा, फिर भी मानता नहीं है, बोलता है तलाक हुई नहीं, मैंने तलाक दी नहीं है। हालांकि उनके पास सबूत भी मौजूद है उनके पास।
ٹھیک ہے، جی یہ سوال ہے، بہت بہت شکریہ. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک یہ کال یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ اگر مہر میں زیورات مقرر کیے لیکن مقدار ان کی مقرر نہیں کی تو کیا نکاح صحیح ہوگا؟ تو اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ اس کا جواب پہلے بھی ہو چکا ہے کہ چونکہ بے مقدار ہی زیورات کا ذکر کیا تھا، اگرچہ اس میں جہالت نہیں ہونی چاہیے یا صراحت ہونی چاہیے، لیکن بہرحال یہ نکاح بالکل ٹھیک ہے کہ اگر زیورات کا ذکر کر دیا، گویا کہ مہر کا ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایجاب ہوا، تو مقرر شدہ مہر کا جب ایجاب کے ساتھ ذکر کر دیا جائے تو نکاح بالکل ٹھیک ہوتا ہے، تو یہ نکاح ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کی جہالت کو باہم رضامندی سے فوراً سے پیشتر ختم کیا جائے. بعض علماء نے فرمایا کہ اگر مجہول مہر رکھا جائے تو کم از کم مہر مثل لازم کر دیا جاتا ہے، تو یہاں بھی مہر مثل بھی ہو سکتا ہے. ایک شخص یہ کہتے ہیں کہ اس کو کاروبار میں نقصان ہوا، وہ گورنمنٹ کانٹریکٹر ہے غالباً، تو کافی انہوں نے قرضہ لے لیا، اس کے پاس صرف ایک موٹر سائیکل ہے، کچھ اور چیزیں ہیں، اور وہ کام ایسا کر رہا ہے کہ پیسے آ جائیں گے، قرضہ اتار سکتا ہے، لیکن فی الحال تنگ دستی ہے، تو کیا اسے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص مالک نصاب نہ ہو اور اس کے پاس مطلب ایسے کوئی آمدنی کے ذرائع نہ ہوں فوری طور پر کہ وہ اپنا قرضہ اتار سکے، تو وہ شرعی فقیر ہے. اس میں فیوچر کا لحاظ نہیں ہوتا کہ مستقبل میں اس کو کتنا ملنے والا ہے، اور جب وہ شرعی فقیر ہے تو بالکل اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن یہ زکوٰۃ اتنی مقدار میں نہ دیں جو بہت زیادہ مقدار ہو، کہ مطلب بہت ہی زیادہ، کیونکہ بس صرف گزارے لائق دیں، کیونکہ وہ اپنا قرضہ بھی اتار سکتا ہے اور اس کی جاب ایسی ہے کہ آئندہ وہ تنگ دستی اس کی قائم نہیں رہے گی. اس لیے بہت زیادہ مقدار میں دینے کی حاجت نہیں ہے، وہ اپنا قرضہ خود اپنی محنت سے اتارے، اس کو اتنا ہی دے دیں تو اتنا بس کافی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے فرض کی 4 رکعت ادا کر رہے ہوں اور پہلی اور دوسری میں مثال کے طور پہ صورت ملانا بھول گیا، تو آخری 2 کے اندر الحمد کے بعد اس صورت کو پڑھے، یہ واجب ہے. تو یہ پوچھتی ہیں کہ اگر نہیں پڑھی آخر کے اندر، صرف ہم نے لفظ سے پڑھ لی، تو کیا سجدہ صاحب کافی نہیں ہوگا؟ دیکھیں، سجدہ صاحب کافی ہے. یہ بہت سی ایسی صورتیں ہیں جو بالکل حدیثوں میں مذکور ہی نہیں ہیں، یہ فقہا کے اپنے اجتہادات ہیں. تو گویا کہ واجب 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو قرآن یا حدیث سے براہ راست کسی آیت سے یا حدیث سے ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو فقہا کی اپنی ذاتی رائے سے وہ کسی چیز کو لازم قرار دیتے ہیں اور اسے واجب قرار دیتے ہیں. تو لہٰذا اس میں آخر میں اگر سجدہ صاحب کیا تو تدارک ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو پہلے ہی موجود ہے کہ جی صورت نہیں پڑھی تو سجدہ صاحب ہے. آخر میں نہ پڑھنے سے اگر کوئی یہ نتیجہ نکالے کہ چونکہ آخر میں پڑھنا واجب تھا اور ہم نے اس کو ترک کر دیا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا، تو آخر میں سجدہ صاحب سے جان بوجھ کر چھوڑے گئے واجب کا تدارک نہیں ہو سکتا، اس لیے نماز نہیں ہوگی، تو یہ مناسب نہیں ہوگا. بس یہ ہے کہ اگر پڑھنا واجب ہے، پڑھے تو بہت اچھا ہے. فقہا نے فرمایا نہیں پڑھا تو بہرحال سجدہ صاحب سے اس کی کمی پوری ہو جائے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فقہا نے ضرور یہ لکھا ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت میں اگر الحمد کے بعد صورت ملانا بھول گئے تو تیسری اور چوتھی کے اندر الحمد کے بعد یہ دونوں پڑھ لیں. اگر آپ مغرب کی پڑھ رہے ہیں اور ایک صورت یا دونوں میں صورتیں بھول گئے تو تیسری میں کم از کم پڑھ لیں، تو اس کا یہ اچھا ہے. اور آخر میں سجدہ صاحب تو بہرحال کرنا ہی ہوگا. ایک انہوں نے پوچھا کہ اگر کسی نے پراپرٹی لی اپنے نام سے یا بیٹی کے نام سے اور پھر اس شخص کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کی بیٹی کی پراپرٹی میں کوئی حصہ دار ہوگا کہ نہیں، اور اس کی پراپرٹی میں کون ہوگا؟ ایسی بیوی کے نام سے لے تو کون حقدار ہوگا؟ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے، اور یہ بہت زیادہ آپ کے لیے معلوماتی بات ہوگی بہت سے لوگوں کے لیے، کہ جب ہم کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں، اسے گفٹ کہتے ہیں، تحفہ کہتے ہیں، ہبہ کہتے ہیں عربک میں، اور اس میں ہماری ملکیت سے چیز نکل کر گویا کہ دوسرے کی ملک میں چلی جاتی ہے. تو تحفے سے ایک چیز اپنی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اسے وہ دے کر مکمل طور پہ مالکانہ حقوق اور تصرف کا اختیار دے دیں، تب وہ آپ کی ملکیت سے نکل کر وہاں جائے گی. ورنہ چاہے آپ زبان سے کہہ دیں، چاہے کاغذات بنا دیں، اگر اس کو مالکانہ حقوق اور مالکانہ تصرف آپ نے نہیں دیے تو وہ آپ ہی کی چیز کہلائے گی. مثال کے طور پر ایک پلاٹ ہے، ایک مکان ہے بنا ہوا، اور میں نے اس کو فرض کر لیا اپنی زوجہ کے نام کر دیا ہے، لیکن میں اس مکان میں خود رہ رہا ہوں. میری زوجہ کو اختیار نہیں کہ اس کو بیچ سکے یا کرائے پہ چڑھا سکے. چاہے لاکھ نام کر دوں، اگر میرا انتقال ہوگا تو وہ میری پراپرٹی کہلائے گی اور میری اس میں وراثت جاری ہوگی. زوجہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ چونکہ میرے نام تھا، دیکھیں کاغذات بھی بنے ہوئے ہیں تو یہ میری پراپرٹی ہے. قانونی اعتبار سے ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ آپ ہم سے شرعی اعتبار سے معلوم کر رہے ہیں
شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک آپ کسی کو تحفہ دے کر مکمل مالکانہ تصرف اور حقوق نہیں دے دیتے، وہ چیز آپ کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملک میں جاتی ہی نہیں ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہوگا اس شخص کی جو پراپرٹی ہے یہ فوت ہوگا تو جو اس کے بیوی بچے ہیں یا دیگر رشتہ دار ہیں جیسے ماں باپ ہیں وہ اس کے حقدار ہوں گے۔ اگر اس نے بیٹی کے نام سے کوئی پراپرٹی لی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا تو دیکھا جائے گا کہ کیا بیٹی کو مالکانہ تصرف دیا تھا، مکمل طور پر اس کے اختیار میں دے دیا تھا۔ اگر ایسا تھا تو وہ تو بیٹی کی ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی، اس کی پراپرٹی میں سب حصہ لیں گے لیکن وہ بچی کی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہی ہے کہ خالی کاغذات بنوا دیے اور مالکانہ تصرف نہیں دیا، اس کی ملک میں نہیں دیا ہے، تو پھر یہ ہبہ تام نہیں ہوگا، یہ اسی کا رہے گا۔ ہاں اگر وہ بیٹی نابالغہ تھی، فرض کر لیں، اور پھر اس نے یہ اس کے نام کیا تو اس میں پھر قبضہ کرنا کوئی شرط نہیں ہوتا، وہ بچی کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا اور وہ بچی کی پراپرٹی کہلائے گی۔ لیکن اگر بالغ کے نام ہی کرتا ہے، بچی بالغہ ہو گئی اور پھر اس کے نام کرتا ہے تو وہی حکم شرع ہوگا کہ جب تک مالکانہ تصرف مکمل نہیں دے گا اس کی ملکیت سے چیز نہیں نکلے گی۔ ایسے ہی زوجہ کا مسئلہ آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ اگر اپنی وائف کے نام اس نے کیا، جیسے بعض لوگ ٹیکس بچانے کے لیے یا قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے اپنے مختلف قریبی لوگوں کے نام سے پراپرٹی لیتے ہیں، نوکروں کے نام سے، ڈرائیورز کے نام سے لیتے ہیں، بیوی کے نام، بچیوں کے نام لے لیا، اور اس کا ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ مکمل ان کے تصرف میں دیں، یہ ارادہ بھی ہوتا ہے تو اس کو ارادے کو ظاہر نہیں کرتا اور ان کو مکمل اختیار حاصل نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں تمام تر پراپرٹی اس کی ہے، جیسے اس کا انتقال ہوگا اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگی، نہ کہ بیوی کے ورثاء میں، یعنی اس کا جو حصہ ہے وہ بیوی کو تو ملے گا جو ہے، لیکن اگر بیوی کی ہوتی تو بیوی کے اولاد اگر دوسرے شوہر سے تھی مثال کے طور پہ، بیوی کے ماں باپ بھی حصے دار ہوتے، لیکن اگر اس شوہر کی ہے تو بیوی خالی حقدار ہوگی، بیوی کی دوسرے شوہر کی اولاد وہ تو ستیلی ہے، اس شخص سے تعلق ہی اسے نہیں ملتا، نہ بیوی کے ماں باپ کو ملتا، تو فرق آتا ہے حصوں میں۔ تو بس یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو چنانچہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، کوئی اگر ایسا میرا سن رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ پراپرٹی فلاں کی ہو جائے اور اگر میں مر بھی جاؤں تو اسی کی ملک میں رہے اور ورثاء اس سے یہ چیز نہ لے سکیں، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اپنی زندگی میں ہی اس کے نام کر کے اسے مکمل مالکانہ تصرف دے دیں کہ وہ بیچے، کرائے پہ چڑھائے، اور اگر وہ ایسا کرے تو آپ کی ناک پر بل نہیں آنا چاہیے، آپ کی ناک چڑھ دینی چاہیے اور تیوریوں پہ بل نہ آئے، کیونکہ یہی تو ہبہ تام ہوگا اور کامل ہوگا۔ اگر آپ ایسا کر دیں تو پھر اس کی ملک میں ہو گیا، پھر آپ کا انتقال ہوگا، کوئی اس سے باز پرس نہیں کر سکتا کیونکہ شرعاً وہ مالک یا مالکہ ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، خالی نام کروا دیے، کاغذات بھی بنوا دیے، سب کو بتا بھی دیا میں نے اس کے نام کر دیا ہے، لیکن مالکانہ تصرف نہیں دیے، تو آپ کو یہ بتانے سے، کاغذات بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے ہی آپ کا انتقال ہوگا اس پراپرٹی میں تمام جتنے دیگر ورثاء ہیں وہ بھی حصے دار ہوں گے، اس چیز کو اچھی طرح سمجھیے۔ ایک انہیں بچے نے کہا کہ کسی مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر تصویر کوئی سامنے لگی ہوئی ہے اور سر کے ساتھ ساتھ پوری باڈی بھی ہو تب اس شخص کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر دائیں بائیں ہے تو نماز ہو جائے گی۔ دیکھیں میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کوئی مفتی ہو ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو اس فیلڈ کے مطلب بہت عرصے سے اس فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں، یہ کوئی عالم صاحب ضرور ہوں گے لیکن مفتی تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو ہماری شریعت تصویر کہتی ہے اس سے مراد صرف چہرہ ہوتا ہے، صرف چہرہ۔ آپ چہرہ کالا کر دیں اور پوری باڈی ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، پوری تصویر سامنے لگی ہو، نماز بالکل طیب حلال ہے۔ صرف صورت کو یہ تصویر کہتے ہیں، یاد رکھیں، فیس کو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں پورا دھڑ، پہلے تو یہ غلطی۔ دوسرا غلط فتویٰ یہ ہے کہ اگر تصویر سامنے بھی ہو اور آپ جان بوجھ کے نماز پڑھیں، نماز پھر بھی ہو جائے گی، مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی اس نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ یہ کہنا کہ نماز ہی نہیں ہوگی یہ میجر مسٹیک ہے، کیسے نہیں ہوگی نماز، کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقتاً مفتی صاحب نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل میڈیا پر یہ بہت کچھ ہو رہا ہے، جب رمضان میں تو خاص طور پہ دیکھیں، میں بہت سو کو میں جانتا ہوں جنہیں غسل تک کے مسائل نہیں آتے، وہ مفتی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ تعارف کروا رہے ہوتے ہیں جی مفتی فلاں، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آدمی ویسے اگر میں بالکل فقیر آدمی اور کوئی مجھے کہے جی کروڑ پتی مفتی صاحب، اور میں اس پہ خوش ہونا شروع ہو جاؤں تو یہ تو حیرت کی بات ہے کہ بھائی میں ہوں نہیں اور خوش ہو رہا ہوں، تو اس طریقے سے بالکل غلط چیز ہوتی ہے۔ خدا را ہم گزارش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، تسکین نفس کے لیے، کسی کی تنقید سے بچنے کے لیے، کسی باطنی احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے، ترقی کا زینہ جھوٹ بول کر تیزی کے ساتھ طے کرنے کی غرض سے اپنے نام کے ساتھ اس طرح القابات نہ لگائیں، یہ گناہ ہے مستقل، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا ایک دو کو میں نے منع کیا جن کو میں جانتا تھا کہ ان میں فتوے کی صلاحیت نہیں اور پھر بھی ہے، اور بس میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میرے سے تعلق بھی ہو گیا، جیسے شاگرد ہوتے ہیں بعض اوقات،
تو کہتے ہیں صاحب ہم نہیں کہتے، وہ تو خود لگا دیتے ہیں. بھائی نہیں کہتے تو آپ منع کریں نا کہ بھائی میں مفتی نہیں ہوں، آپ کیوں میرے نام کے ساتھ مفتی لگا رہے ہیں. یہ لازم ضروری ہے. نہ بیٹھیں آپ بولیں میں نہیں بیٹھتا ہوں، مجھے علامہ لکھ دیں، مولوی صاحب لکھ دیں، اور کچھ لکھ دیں، لیکن مفتی نہ لکھیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ کوئی برا نہ مانے، میں نے کسی پرٹیکولر شخص کے بارے میں نہیں کہا ہے، لیکن جب ایک عالم دین کہلانے والا خود جھوٹ بول کر میڈیا پر بیٹھ کر اور لوگوں کو غلط مسئلے بتا رہا ہو تو بتائیے کیا وہ قابل تعظیم ہے؟ کیا وہ میدان معاشر میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے غلط مسئلے بتا کے اور جھوٹ بول کر میں کوئی مقام مرتبہ حاصل کر سکتا ہوں؟ اسی عوام کے سامنے اگر اس کو سزا ہو گئی اور گرفت ہو گئی تو یہ بہت بری چیز ہے. آپ پہلے ترقی کا زینہ ضرور طے کریں، محنت کے ساتھ کریں، چوری کے ساتھ نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر اسی قسم کے مسائل صادر ہوتے ہیں اور قوم بیچاری پریشان ہوتی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ فقہا نے فرمایا اگر تصویر سامنے، اور تصویر کسے کہتے ہیں؟ یہ صورت، اور اس کمرے میں نماز پڑھی تو سخت مکروہ تحریمی ہے. اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے لیکن فرض ادا ہو جائے گا. مثال کے طور پہ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 5 منٹ باقی تھے، آپ نے سامنے تصویر کی نماز پڑھ لی، عصر شروع ہو گئی. اب سوال ہے کہ ظہر کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فرض ادا ہو گیا یا اس کو قضا کہیں گے؟ نماز ہو گئی، لیکن چونکہ تصویر کے سامنے پڑھی ہے تو مکروہ تحریمی ہے، پوری زندگی میں کبھی بھی لوٹا لیں واجب ہے. پھر دائیں بائیں ہو تو اس سامنے کے مقابلے میں کراہت کم ہے لیکن پھر بھی مکروہ تحریمی ہے. ہاں پیٹھ پیچھے ہو تو اس میں ذلت کا پہلو نکل آیا، کیونکہ سامنے زیادہ تعظیم، ادھر بھی ہو تو تعظیم لیکن کم، ادھر بھی کم، تو سامنے زیادہ مکروہ تحریمی، ادھر تھوڑا کم، لیکن تینوں کے صورتوں میں نماز کو لوٹانا ہوگا. اور پیٹھ پیچھے ہو تو مکروہ تنزیہی ہوگی کیونکہ اس میں تصویر کے لیے ذلت کا معاملہ ہے. تو جب نماز میں آپ تصویر کی تعظیم نہیں کر رہے تو نماز مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نماز ہو جائے گی اور اس کو لوٹانا بھی لازم نہیں ہے. یہ ہے صحیح مسئلہ. تو چنانچہ امید ہے کہ اگر کسی صاحب نے ایسا کوئی کہا ہے تو وہ حقیقتاً مفتی نہیں ہیں، ان کو فالو نہ کیا جائے. ایک مختصر سا بریک لیں گے انشاءاللہ، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ کالر ہیں وہ لے لیتے ہیں کال، پھر انشاءاللہ جوابات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. میں حمیرہ بات کر رہی ہوں چنیور سے. جی فرما. مفتی صاحب میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہم یہ نمازیں پڑھتے ہیں قضاء عمری کی، تو اگر ہم تہجد کے وقت اٹھ کے پورے دن کی 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو کیا وہ ہو جائیں گی یا ہر نماز کے ساتھ پڑھیں؟ مفتی صاحب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم چکن خاص طور پر لے کے آتے ہیں، مرغی کا گوشت، تو اس میں ایک نرم ہڈی ہوتی ہے، بعض لوگ وہ بھی کھا جاتے ہیں، اس کا کھانا کیسا ہے؟ وہ مکروہ ہے یا حرام ہے؟ جی اور السلام علیکم. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی جان فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میری بیوی یہ اپنے میکے چلے گئی ہے، میرا باپ کہتا ہے چھوڑ دو، کیا میں چھوڑ دوں باپ کے کہنے پر یا نہیں؟ والد صاحب کیا کہتے ہیں؟ طلاق دے دو. ہاں جی ٹھیک ہے میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک یہ انہوں نے کہا تھا کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچے ٹیبل پہ اسٹڈی وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بکس کھلی ہوتی ہیں اور اس میں پکچر ہوتی ہے، تو اب تصویر پہ پکچر رکھی ہوئی ہے، یہ بھی تو ایک تعظیم ہے، تو کیا اس کی وجہ سے نماز مکروہ ہوگی؟ دیکھیں یہ تعظیم کو جو ہم کہتے ہیں نا، مقام تعظیم پر ہو، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ نمایاں طور پر تعظیماً لگائی گئی ہو. جیسے شوکیس میں بچوں کے کھلونے بڑے بھالو ٹائپ ہوتے ہیں یہ، یا ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں جن کو آپ رکھتے ہیں باقاعدہ، یا تصاویر دیوار پر آویزہ ہوں، یہ نماز کو مکروہ تحریمی کرتی ہیں. لہٰذا اگر اخبار ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے مثال کے طور پہ، اس پہ واضح طور پہ تصویر بڑی بنی ہے، یا بچے جیسے ٹیبل پہ پڑھ کے اسٹڈی کر رہے ہیں، تو اس کو تعظیماً لگانا یا رکھنا ہمارے عرف میں نہیں کہتے ہیں کہ جس طرح دیوار پہ لگائی جاتی ہے، تو نماز بالکل ٹھیک ہوگی. ایک یہ کہتی ہیں کہ کوئی شخص ایک فلیٹ میں رہتا ہے، فلیٹ والوں نے واش روم میں فلیش ایسا بنایا ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہوتی ہے. اب اگر وہ اس کو صحیح کرنے لگے تو پھر چونکہ فلیٹ سسٹم ہوتا ہے وہ ٹوٹ پھوٹ ہوگی، تو نیچے والوں کے نقصان کا اندیشہ ہے، چھت پر ٹپکتی ہے اور ان کو دھمک ہوتی ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ کیا اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بخاری کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی علاقے میں گئے اور وہاں پر جو استنجا خانے بنے ہوئے تھے ان کے رخ کعبۃ اللہ کی طرف تھے، تو ہم تھوڑا ٹیڑھا ہو کر بیٹھا کرتے تھے. یہ بخاری کی روایت موجود ہے. میں اگر آپ نے درس بخاری دیکھا ہو تو میں نے اس میں ذکر بھی کیا تھا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال ہو کہ انسان یہ جانتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف استنجا کرتے ہوئے رخ کرنا، پیٹھ کرنا گناہ ہے، لیکن وہ اپنے اس فلیش کو چینج نہیں کر سکتا جیسے صورت آپ نے بتائی، اور کوئی مجبوری آ گئی ہے، تو ایسی صورت میں تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر بیٹھے، اس طرح ہو کر بیٹھے کہ مطلب اب اس میں یہ بھی گنجائش ملے گی کہ اگر 45، اب بالکل تو یوں بیٹھ نہیں سکتا ٹیڑھا،
مشکل ہوگا. تھوڑا سا ایسے بیٹھے کہ جیسے یہ اینگل بنتا ہے نا 45 کا، ایک سیدھی لائن کھینچ لیں، اس کے درمیان ایک لائن یہاں کھینچیں، 45 کا اینگل ہے. تھوڑا سا 45 تک بھی اگر وہ پہنچ جائے اور تھوڑا سا آگے ہو جائے تو زیادہ بیسٹ ہے کہ ٹیڑھا ہو کر بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ ایک مجبوری کی صورت ہے. تو اور لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ خود پہلے اپنا مکان تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے ہی تمام ڈائریکشنز وغیرہ دیکھیں. اگر آپ کوئی فلیٹ خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس کے واش روم سب سے پہلے چیک کریں کہ ان کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف تو نہیں ہے، تب آپ اس کو خریدیں. یہ بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں بس یہ دیکھتے ہیں جی روڈ فیسنگ کا ہونا چاہیے، ویسٹ اوپن ہونا چاہیے، ہوادار ہے اور یہ ہے وہ ہے، لوکیشن اچھی ہے، بس لے لیتے ہیں. اب واش روم وغیرہ چیک نہیں کرتے، اس میں نقصان ہوتا ہے. تو اس طریقے سے بہرحال شخص کی مجبوری ہے تو یہ گزارا کر سکتا ہے. ایک انہوں نے بھائی نے پوچھا کہ کیا فجر اور مغرب دوران سفر اس میں قصر کریں گے یا نہیں؟ تو فجر میں کوئی قصر نہیں ہوتی، 2 رکعت ہے، مغرب میں 3 رکعت ہے، وہ ویسی پڑھنی ہوگی. ہاں ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، اس میں جو 4 فرض ہیں ان کو 2 کر کے پڑھنا واجب ہے. باقی رہی آپ نے سنت اور نفل وغیرہ کا ذکر کیا، وقت ہے تو ان کو پورا پڑھا جائے گا، ان میں قصر نہیں ہوتی. وقت نہیں ہے اور گنجائش نہیں ہے یا ماحول ایسا ہے تو آپ وہ سنت نفل کو دوران سفر چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ان میں قصر نہیں ہوتی بالکل. ایک انہوں نے کہا کہ ظہر اور عصر میں قراءت بلند آواز سے کیوں نہیں کی جاتی، سری کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر، مغرب اور عشاء اور جمعہ اور عیدین اس میں بلند آواز سے قراءت کی، ظہر اور عصر میں آہستہ کی تو ہم کرتے. باقی یہ کہ اس میں آہستہ نبی کریم نے کیوں کی یہ جاننے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. پھر بات اور کویسچن کیوں نہیں کرتے کہ فجر میں نبی کریم نے 2 رکعت ہی کیوں پڑھی، 4 کیوں نہیں؟ ظہر میں 4 فرض، اس میں 3 کیوں نہیں؟ عصر میں 4 کیوں؟ مغرب میں 3 کیوں؟ وہاں 2 کیوں نہیں؟ وہاں 4 کیوں نہیں؟ پھر تو ہر چیز پر سوال کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو اس قسم کی فضول بحثوں میں پڑھنے کے بجائے یہ جن لوگوں کو نہ فرض سیکھنا ہوتا ہے نہ کوئی تعمیری کام کرنا ہوتا ہے، مجھے بھی واٹس ایپ پہ 90 سے زیادہ میسج پڑے ہوئے ہیں ابھی اسی طرح کے اوٹ پٹانگ کویسچن. یعنی اوٹ پٹانگ میں اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ جب آپ کی ضرورت نہیں ہے اور ضرورت والی چیزیں ابھی باقی ہیں اور آپ نے اس کو سیکھا نہیں ہے تو ان چیزوں میں کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ کیوں ہے اور کیوں نہیں ہے؟ بس آپ چیز سیکھیے. اب میں آپ سے پوچھوں نماز کن چیزوں سے فاسد ہوتی ہے بتائیے ذرا. 2-3 کے علاوہ آپ نہیں بتا سکتے کہ ان سے نماز ٹوٹ جائے گی، بعض تو ایک بھی نہیں بتا سکیں گے. یہ چیزیں سیکھنے والی ہوتی ہیں. خدا را اس قسم کے آپ پوچھیں کویسچن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کوئی ناراض نہیں ہوا ہوں پوچھنے والے سے، لیکن میں یہ سمجھا رہا ہوں ایک شعور کی بیداری مقصود ہے کہ ایسے کویسچن جن کے جواب جاننے کا آپ کو بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کے پیچھے پڑنے کے بجائے پہلے یہ دیکھ لیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کو فرض علوم معلوم ہے کون کون سے ہیں اور ان کی کتنی مقدار سیکھنا آپ پہ فرض ہے، اور کیا آپ ان کو سیکھ چکے ہیں کہ نہیں سیکھ چکے. اور سیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی استاد سے پڑھا میموری خالی ہے، کوئی آپ سے کویسچن کرے پتہ نہیں. علم جب تک آپ کی اس میموری کے اندر نہیں ہوگا وہ سمجھ لیں علم نہیں ہے. وہ کیا آپ کو نفع دے گا؟ کتابوں میں تو سب کچھ بند ہے. پھر لائبریری بنا لیں، کہیں میں سب جانتا ہوں، دیکھ لیں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جاننا تو یہاں پر ہوگا جب اس دماغ کے اندر مسئلہ آپ کے موجود ہوگا. یہ ہوتا نہیں ہے. ایسے سے کویسچن کریں گے بتائیں موسیٰ علیہ السلام نے ناشتے میں کیا کھایا تھا؟ ارے بھائی تجھے کیا فکر ہے ناشتے میں کیا کھایا تھا؟ انہوں نے آدم علیہ السلام دنیا میں اترے تھے، سب سے پہلے کیا چیز کھائی تھی؟ یعنی ایسے کویسچن تو یہ خدا را کام کے کویسچن ضرور کریں، ہمیں خوشی ہوگی. اور اس قسم کے کویسچن اگر ذہن میں پیدا ہوتے ہیں یا اطراف میں لوگ پوچھتے ہیں انہیں بھی پیار سے سمجھائیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ چلے جیسے آپ کو یہی نہیں پتہ کہ یار ضروری ہے کہ نہیں، پوچھ لیں، پھر ہم آپ کو جیسے سمجھائیں اس کو قبول کر لیجئے گا، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے. ایک انہوں نے کہا کہ یہ اچھا کویسچن آپ نے کیا کہ امام نماز پڑھا رہا تھا تو امام صاحب رکوع میں جانے لگے تو تھوڑا سا ٹیڑھی آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے نا بعض اوقات کوئی شخص آ رہا ہے جماعت میں شامل ہو رہا ہے، تو انہوں نے تھوڑا سا اپنے رکعت کو لمبا کیا تاکہ وہ شامل ہو جائے. یا امام صاحب رکوع میں ہیں اور کوئی بھاگتے دوڑتے آتے ہیں، لوگ جلدی جلدی رکوع میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں، تو امام صاحب نے تھوڑی سی نماز اس لیے لمبی کر دی یا تسبیحات پڑھتے رہے رکوع میں تاکہ کوئی شخص آ کر رکوع میں شامل ہو جائے تو اس کو یہ رکعت مل جائے گی، کیونکہ جس کو رکوع مل گیا اس کو وہ رکعت مل گئی. تو امام کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس میں علماء نے 2 صورتیں بنائی ہیں کہ اگر تو امام کسی شخص کی وجاہت کی وجہ سے، اس کے عہدے کی وجہ سے، اس سے ملنے والے فائدوں کی وجہ سے اس کی رعایت کر رہا ہے، جیسے کمیٹی کا صدر، دیکھا کمیٹی کا صدر آ رہا ہے تو کہا یار لمبا کر دو ورنہ ایسا نہ ہو کہ تنخواہ نہ بڑھے، تو اس کے لیے لمبا کر دیا. یہ اس طرح کی مراعات کرنا کسی منصب یا شخصیت کی وجہ سے یہ امام کے لیے گناہ کی صورت بنے گی، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے نہ کہ مخلوق کی مروت اور رعایت کرے. اور اگر وہ جانتا نہیں ہے کون ہے، ان نون پرسنز جیسے ہیں، اس میں اگر وہ چاہتا ہے چلو ایک مسلمان بھائی رکعت مل جائے اس کی نہ نکلے
اور وہ کر رہا ہے، تو اب یہ کوئی ذاتی مفادات نہیں ہے بلکہ ایک مسلمان بھائی کو رکعت ملوانے کا ارادہ ہے، اس صورت میں اس کا تھوڑا سا طویل کر دینا مستحب اور افضل اور باعث ثواب ہوگا۔ تو اپنی نیت کو ٹٹولے انسان، اس کے حساب سے یہ مسئلہ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں لکھ کر دیں، اس کے والد کو بھی بھیجیں، اس کے بھائی کو بھی بھیجیں، لیکن اب یہ کہتا ہے کہ میں نے تو طلاق دی نہیں، سب غلط بیانی ہے۔ دیکھیں، جب تحریری طلاق ہوتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ جس نے تحریر بھیجی ہے یا تو وہ اس کا اقرار کرے کہ یہ میری ہی تحریر ہے، تب طلاق ہوتی ہے، یا پھر آپ کسی دلیل سے ثابت کر دیں کہ تیری تحریر ہے، تب ثابت ہوگی۔ ورنہ اس طرح کے میرے پاس کیسز آئے ہیں، ایک شخص تھا، اس کا دوست بیٹھا ہوا تھا، وہ واش روم چلا گیا، اس نے اس کے واٹس ایپ میسیج پہ اس کی بیوی کو 3 طلاقیں لکھ دی کہ میں تو تجھ سے ناراض ہوں، 3 طلاقیں لکھ کر رکھ دی۔ اب وہ میسیج وہاں پہنچا، وہاں کوحرام مچ گیا، اور یہ دوست کو بتایا بھی نہیں۔ اب یہ جب وہاں پہنچا تو وہ تو جی ہنگامہ مچا ہوا ہے، رونا پیٹنا مچا ہوا ہے کہ تم نے میسیج کیا ہے۔ میں نے تو کوئی نہیں کیا، دیکھو ذرا، دیکھو تو میسیج موجود۔ اب یقینی سی بات ہے کہ اسی کے موبائل سے میسیج کیا گیا ہے، میسیج پہنچا ہے، زوجہ کے پاس نمبر سیف ہے شوہر کا، لیکن یہ خود اس نے نہیں کیا، تو یہ طلاق نہیں ہوگی۔ اسی طرح اب یہ جیسے مسئلہ ہے کہ اگر یہ 3 جگہ طلاق پہنچی ہے تحریری طور پر، اور یہ کہتا ہے یہ تحریر میری نہیں ہے یا میں نے نہیں لکھی، کسی اور نے لکھی ہے، تو یہ طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کسی طرح ثابت کر دیں، مثال کے طور پہ 2 گواہ یہ کہیں نہیں ہمارے سامنے طلاق لکھ کر اس نے بھیجی تھی، یا اس پر سائن وغیرہ ایسے ہوں، یا کوئی خاص مہر جو صرف اسی کے استعمال میں رہتی ہے، کسی اور کے استعمال میں ہوتی نہیں، وہ کر کے اس نے مہر لگا دی تھی اس کے اوپر، یہ اس چیز کا ثبوت ہوگا کہ اسی نے طلاق بھیجی ہیں، تو اگر اسی نے بھیجی ہیں، خود اقرار کر لے یا کسی ذریعے سے ثابت ہو جائے، یہ تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں، چاہے لاکھ انکار کرے۔ لیکن اگر کوئی ایسا دوسرا ثبوت نہیں ہے اور یہ انکار کر رہا ہے کہ یہ تحریر میری نہیں ہے، تو اس سے قسم لے لی جائے۔ اگر یہ قسم کھا کے کہہ دیتا ہے تو بالکل یہ لڑکی اس کے نکاح میں باقی رہے گی اور اس کے ساتھ بھیجنے میں حرج نہیں۔ اب فرض کر لیں اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو یاد رکھے کہ اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا، کیونکہ 3 طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے زوجہ کو ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں، ساتھ رہیں گے گناہ کبیرہ، ایک ایک لمحہ گناہ کبیرہ، تعلق جسمانی قائم ہوگا، زنا خالص، اور اولاد پیدا ہوگی تو اس کا نسب اس باپ سے ثابت نہیں ہوگا۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد جو ساتھ رہ رہے نا میاں بیوی بغیر حلالہ کے، ان سب کے لیے حکم یاد رکھیں، ذلت آپ کا انتظار کر رہی ہے، مرنے کے ساتھ ہی اتنی ذلت ہوگی جس کو کوئی انتہا نہیں، اور شدید ترین عذاب ہوگا۔ ایسی چلتے پھرتے کسی سے مسئلہ معلوم کر کے 3 طلاقوں کو ایک بنا لینا، یا ہوئی نہیں جی 3 طلاقیں، بالکل غلط ہے۔ صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہوں گی۔ ائمہ 4، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل متفق ہیں، 1500 سال کے بڑے بڑے فقہاء اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کے 3 طلاق کے بعد جو بڑی خوشی سے اپنے ساتھ رہ رہے ہیں، ایک بہن نے لکھا میرے شوہر نے 3 طلاقیں دیں اور پھر ہم نے بچوں کی خاطر کمپرومائز کر لیا اور بغیر حلالہ کے ہم ساتھ رہ رہے ہیں اور بڑی ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، تو مفتی صاحب اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ بہن یہ ہنسی خوشی بڑی وقتی اور عارضی ہے، خوب ہنسے خوب خوش ہوں۔ جو اللہ کے دین کا مذاق اڑائے، جو اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے مسل دے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت پھینک کر یہ چاہے کہ مجھے حقیقی خوشی اور عزتیں حاصل ہوں، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا کے اندر تو شاید آپ کو راحت مل جائے، لیکن مرنے کے بعد جو عذابات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ 1-2 کویسچن رہتے ہیں، انشاءاللہ میں کل کے پروگرام میں پہلے ان کا جواب دوں گا، پھر انشاءاللہ نئے کویسچنز لیں گے، کالز لیں گے، ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ اب چونکہ وقت کمپلیٹ ہو چکا ہے، اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے کتنی ہی تکلیف آ جائے، ہمیں حکم شرع پر عامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخروی تکلیفوں کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔